نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِیشَتَهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جن کی معیشت بہت اترانے لگی تو ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اہل مکہ ہوش میں آؤ، تم معیشت کی وجہ سے ڈرتے ہو کہ وہ تمہاری چلی جائے گی، دنیاوی مفادات چلے جائیں گے۔ کتنی ہی بستیاں ماضی میں ایسی گزری ہیں کہ جو معیشت کے اعتبار سے، مادی استحکام کے اعتبار سے بہت بلندی تک پہنچی۔ تاریخ مسلسل تم کو یہ سبق دے رہی ہے کہ کسی بھی شخص یا قوم کا مادی استحکام مستقل طور پہ نہیں ہوتا۔ بہت سی قومیں، فرعون کی قوم، ان کا مال و دولت اور وہ سب کچھ، لیکن ان سب چیزوں سمیت کیا ہوا انجام؟ کوئی چیز بچا سکی؟ بڑے بڑے احرام ان کو بچا سکے؟ ان کے لیے محفوظ قلعے بن سکے؟ نہیں۔ بطرت معیشتہا، جن کی معیشت بہت پھلی پھولی، بطرہ کا مطلب ہوتا ہے خوشی میں اپھر جانا، اور ایسا اپھرنا کہ اللہ کے حق کی حفاظت نہ ہو سکے، اکڑنا، اترانا۔ اے اہل مکہ، کتنی ہی بستیاں ہم تباہ کر چکے جن کے لوگ اپنی معیشت پہ، اپنے مادی نظام کے یا معاشی نظام کے استحکام پہ بہت اتراتے تھے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، وہ دیکھو ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ یہاں دراصل اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کی نعمتوں سے فیضیاب ہو کر جن قوموں نے اللہ کی ناشکری کی، پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ آج دیکھو ان کی بہت سی آبادیاں کھنڈر بنی ہوئی ہیں، یا پھر تاریخ کے صفحوں پہ صرف نام ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں آئے تھے اور کہاں رہے تھے۔ ان کے گھروں میں کبھی اب کوئی جا کے نہیں رہا، کتنے عالی شان محلات تھے، کبھی یہ چلو اب ہم جا کر وہاں ان کو درست کر کے رہتے ہیں، نہیں۔ کوئی راہ گزر، کوئی مسافر رہے تو رہے، الا قلیلا، تھوڑا بہت کوئی وقتی طور پر کوئی گڈریا، کوئی گزرنے والا وہاں اترے تو اترے، ورنہ مستقل طور پر وہاں کبھی کوئی نہیں آباد ہوا۔ اے اہل مکہ، تم سمجھتے ہو کہ یہاں تمہیں یہ امن و امان اور دنیاوی دولت تمہارے اپنی تدبیر کے نتیجے میں تمہیں ملی ہوئی ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ ورنہ بہت سی بستیاں ایسی تھیں کہ جن کے پاس دنیاوی معیشت کے بہت سے سامان تھے، لیکن اللہ نے انہیں ایسی سزا سے دوچار کیا کہ اب ان علاقوں میں ویرانی ہی ویرانی نظر آتی ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ ان میں سے کوئی باقی نہ رہا کہ جو ان کے مکانوں، زمینوں، مال و دولت کا وارث ہوتا۔ سارے ہی وارث مر گئے، خود بھی مر گئے، وارث بھی مر گئے، کچھ باقی نہ رہا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اور تیرا رب بستیوں کا ہلاک کرنے والا نہ تھا یہاں تک کہ اس کے مرکز میں رسول نہ بھیجتا۔ یتلو علیہم آیاتنا، جو ان پر ہماری آیات پڑھ کے سناتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے بغیر کسی کو ہلاک نہیں کرتا، کسی کو تباہ نہیں کرتا۔ اور یہاں خصوصی طور پر رسولوں کے بھیجنے کی جگہ بتائی گئی ہے کہ وہ کہاں بھیجے جاتے رہے۔ فی امہا، بستیوں کی ماں میں، یعنی مرکزی جگہ پر۔ کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو، اصل کو، اساس کو، بنیاد کو۔ اور بستیوں میں اصل بڑی بستی یعنی مرکز مراد ہے۔ جیسے دنیا کا مرکز کیا ہے؟ مکہ۔ تو جب آخری ہدایت اللہ نے سب کے لیے بھیجنی تھی تو مکہ کا انتخاب کیا۔ اسی طرح جس خاص علاقے کی طرف رسول بھیجے تو دیہاتوں اور گاؤں میں نہیں بھیجے گئے، بلکہ مرکزی شہروں میں بھیجے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیہات اور گاؤں جو ہوتے ہیں وہ مرکزی شہروں کے تابع ہوتے ہیں۔ جو کچھ بڑے شہروں میں ہوتا ہے، دیہاتوں اور گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ اسی کو فالو کرتے ہیں، اور پھر شہروں کے اندر یہ گنجائش ہوتی ہے کہ وہ سب کو سمیٹ لیں اپنے اندر۔ اب آپ دیکھیے کہ فی امہا رسولہ جو ہے، یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ یہاں صرف یہ نہیں کہا گیا حتی یبعث رسولا، بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ یبعث فی امہا رسولا۔ تو یہاں سے ایک حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا
کہ دین کے کام کے لیے بڑے شہروں کو چنا، تو آج کے دور میں بھی دین کی تبلیغ کے لیے جو اہم مراکز بنائے جائیں وہ ایسی جگہوں پر ہوں کہ جہاں ہر قسم کی سہولتیں میسر ہوں، اور وہاں سے فیض پہنچے ان علاقوں کو بھی جہاں یہ سب کچھ میسر نہیں۔ دنیا کے جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں، کوئی آپ کو فیکٹری لگانی ہو، کوئی آپ کو بزنس سٹارٹ کرنا ہو، کوئی آپ کو یونیورسٹی بنانی ہو، تو اس کے لیے آپ کس جگہ کا انتخاب کرتے ہیں؟ جہاں ریسورسز ہوتے ہیں، جہاں فیسلٹیز ہوتی ہیں، جہاں لوگ موجود ہوں کہ جو اس کام کو کر سکیں۔ یعنی کرنے کو تو دور دراز کے جنگل جو ہیں وہ بہت اچھی جگہ ہیں، بہت پرسکون جگہ ہیں، پکنک پوائنٹس ہیں، لیکن ایسی جگہوں پر پھر آپ صرف ریلیکس کر سکتے ہیں، آرام فرما سکتے ہیں، وہاں پر تیز رفتار کام نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حتی یبعث فی امہا رسولا، اور اسی لیے ام القری مکہ کو کہا گیا۔ ابھی پیچھے بات گزری نا کہ اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء، یعنی اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کو کیا بنایا؟ حرمن آمنن بنایا، اگرچہ وہ ایک بے آب و گیا وادی تھی، لیکن جغرافیائی اعتبار سے اور امن کے اعتبار سے وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں ہر طرف سے قافلے گزرتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ روم اور ایران کی پرانی کشمکش تھی، کبھی ایک غالب آتا کبھی دوسرا غالب آتا، یہ دونوں سپر پاورز تھی اپنے وقت کی۔ ان کی کشمکش کی وجہ سے ان کی خوب خوب لڑائیاں ہوتی، ان لڑائیوں کی وجہ سے جو بین الاقوامی تجارت تھی اس کا مرکز مکہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ کسی بھی علاقے میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی تو انویسٹرز کہاں چلے جاتے ہیں؟ اور علاقوں کی طرف رخ کر لیتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح روم اور ایران کی سیاسی کشمکش کی وجہ سے عرب عمومی طور پر اور مکہ خاص طور پر تجارت کا مرکز بن چکا تھا۔ اس کی ایک اور وجہ بھی تھی، اور یہ کہ سب لوگ حج کرنے کے لیے اذن فی الناس بالحج مختلف علاقوں سے سالانہ یہاں اجتماع ہوتا تھا، اور اس موقع پر بھی بہت تجارت پھلتی پھولتی تھی، کیونکہ جو چیز یہاں پہنچ جاتی وہ سمجھے کہ سارے علاقوں میں پھیل جاتی۔ یعنی کسی کو بھی اگر شعر و شاعری کو عروج دینا تھا یا کسی اور چیز کو، تو اس کے لیے حج کے موقع پر میلے منعقد ہوتے تھے، اور وہاں سے پھر جتنے بھی قافلے آتے، مختلف طرف سے لوگ آتے، وہ نئی نئی چیزوں کو وہاں سے لے کر اپنے اپنے علاقوں میں واپس جاتے اور وہاں انٹروڈیوس کراتے۔ مکہ کی پوزیشن آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ روم، یونان، مصر، شام، ہندوستان، انڈونیشیا، مشرقی افریقہ، ان کے ساتھ جتنی تجارت تھی وہ کہاں ہوتی تھی؟ آ کے یہاں، اور قافلے گزرتے بھی یہیں سے تھے، آگے کو جاتے تھے۔ یعنی شام کی طرف سے آتے یمن کی طرف نکل جاتے، یمن سے پھر ہندوستان وغیرہ کی طرف، اور اسی طرح واپس۔ کیونکہ روم اور ایران کی جنگوں کی وجہ سے یہاں کے راستے جو تھے عموماً بند ہو جایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سبب جیسے پیدا کر دیا اس علاقے کو ام القری بنانے کا۔ اچھا، جب ہر طرح کی تجارت وہاں سے پھیل رہی ہے، شعر و شاعری پھیل رہی ہے، اور باتیں پھیل رہی ہیں، تو جب دین اسلام کا پیغام یہاں پر آیا تو وہ بھی ایک نیچرل طریقے سے انٹروڈیوس ہو گیا حبشہ کی طرف، شام کی طرف، ہر طرف جہاں جہاں سے لوگ آتے جاتے۔ اور اس کے بعد اگر مدینہ بھی مرکز منتقل ہوا تو اس سے کوئی خاص نقصان نہیں ہو، کیونکہ روٹ وہی بنتا تھا شام وغیرہ کی طرف جانے کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی قوم کی ہدایت کا سامان کیا تو اس کے لیے جہاں لوگوں کا انتخاب کیا وہاں خاص علاقوں کا بھی انتخاب کیا۔ وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون، اور نہ تھے ہم ہلاک کرنے والے بستیوں کو
مگر یہ کہ اس کے رہنے والے ظالم ہو گئے تھے. یعنی ہدایت بھیجنے کے بعد، نبی بھیجنے کے بعد جب بستیوں والے ایمان نہ لائے اور شرک پہ جمے رہے تو پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اور یہاں بستیوں کے رہنے والوں کے ظالم ہونے سے مراد کیا ہے؟ ان کا شرک پر اڑے رہنا، اللہ کی نافرمانی کرنا. تو مسلسل کوشش، جسے کہتے ہیں نا کہ علامہ اقبال کا یہ ایک شعر ہے، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. یعنی جہاد زندگانی یا دین کے راستے میں اگر آپ اس کو لیں کہ دین کے راستے میں جو سٹرگل ہے اس میں بھی یہ 3 نکات بہت اہم ہیں. نمبر 1 یقین محکم، کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے درست ہونے پر آپ کو پختہ یقین ہو کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اگر آپ کہیں بھی شیکی ہوئے، کہیں بھی آپ خود ڈگمگا گئے، کہیں بھی آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ دوسروں کو نہیں بتا سکیں. اور عمل پہ ہم مستقل طور پر کام، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی ایفرٹ ہو. کیونکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام جو خواہ مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو لیکن مستقل طور پر ہو، وہ زیادہ پسند ہے بنسبت اس کام کے جو کبھی کبھار کر لیا جائے. آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو شاید یہ نصیحت کی تھی کہ عبداللہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہاں وہ رات کو نماز پڑھتا تھا پھر اس نے چھوڑ دی. یعنی چھوٹی سی نیکی بھی کرو، چھوٹا سا کام بھی کرو لیکن مستقل کرو، کوششیں بکھری ہوئی نہ ہو. جیسے آپ ایک کھیت اگانا چاہتے ہیں تو دانا بکھیر کے آپ چلے آئیں، نہیں، ترتیب سے ڈالیں گے، وقت پہ پانی لگائیں گے، پھر دیکھ بھال کریں گے، جب جا کر اس سے کوئی پھل نکلے گا یا اس سے کوئی پیداوار آئے گی. جو پانی کنٹینیوسلی گرتا رہتا ہے چاہے وہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، وہ پتھر پہ سوراخ کر دیتا ہے، پتھر گھس جاتے ہیں. آئندہ کے لیے آپ ضرور کچھ اپنی پرائرٹیز طے کیجیے. جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن ایسے کاموں کے بارے میں سوچیں کہ جن کو آپ نبھا سکیں اور اس کو آپ آگے لے کے چلیں اور ایک طرح سے لائف ٹائم کمٹمنٹ کریں. ٹھیک ہے، کچھ شارٹ ٹرم پروجیکٹس ہو سکتے ہیں، کچھ لانگ ٹرم ہوتے ہیں، کچھ زندگی بھر ساتھ چلتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی اپنے لیے ایسا فیلڈ ضرور اختیار کرے کہ جس میں اگر آپ چلتے جائیں تو خواہ تھوڑا ہی چلیں لیکن چلتے رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دن آپ اسی شعبے کے ماسٹر بن چکے ہوں گے. بہت سے لوگوں کے ناکامی کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جذبات میں آ کے بہت بڑا کام کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ آپ جذبات میں ایک بہت بڑا بوجھ اپنے سر پہ اٹھائیں، کتنی دیر اٹھائے رکھ سکتے ہیں. تو بالکل اسی طرح بڑے بڑے کاموں میں چھلانگیں نہ لگائیں. کوئی بھی کام شروع کریں، چھوٹے سے ابتدا کریں لیکن پوری یکسوئی اور کمٹمنٹ کے ساتھ، اور پھر اس کو نبھائیں. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس میں کیسا تجربہ اور کیسی اسکل اور کیسا، یعنی آپ کی شخصیت کیسی نکھرتی ہے اور کس طرح آپ اس میں رسوخ حاصل کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا. تو یہ آسانی کا طریقہ ہے، قدم قدم چلتے جاؤ. 2 چیزیں اگر انسان کے سامنے ہوں کہ وہ چل رہا ہے اور دوسرا یہ کہ صحیح سمت پہ چل رہا ہے تو سب ٹھیک ہے، منزل تک پہنچ جائے گا. لیکن اگر چلنا رک جاتا ہے تو بڑی سے بڑی صلاحیت ضائع ہو جائے گی. یا آپ چل تو بہت اچھا رہے ہیں لیکن صحیح سمت میں نہیں چل رہے تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو ہمیشہ کوئی بھی ایفرٹ جو آپ دین کے لیے کریں، نمبر 1 یہ کہ وہ ایم لیس نہ ہو، اینڈ کو سامنے رکھ کے ابتدا کریں. اپنا گول، ٹارگٹ، ایم بہت واضح رکھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا ہے آپ کو. اور نمبر 2 یہ کہ آپ اپنی معتدل رفتار کے ساتھ چلتے رہیں، مسلسل چلتے چلے جائیں. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ ایک دن منزل پا لیں گے. اس کے بارے میں چند ایک احادیث آپ کو سنانا چاہوں گی. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے
ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا یہ فلاں عورت ہے جو نفلی نمازیں کثرت سے پڑھتی ہے. آپ نے فرمایا ٹھہرو، تم اسی چیز کو لازم پکڑو جس کی تم طاقت رکھو. اللہ کی قسم اللہ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم خود اکتا جاؤ. یعنی عبادات میں بھی اعتدال ضروری ہے. یہ نہیں کہ ایک وقت میں اتنی عبادت شروع کر دو کہ چند دن کے بعد گھبرا اٹھو اور اس کے بعد سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤ. اور پھر آپ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عبادت اور اطاعت وہ ہے جس پر اس کو اختیار کرنے والا ہمیشگی کرے، ہمیشہ وہ کام کرے. ایک اور حدیث ہے، حضرت انس سے روایت ہے کہ 3 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھر آئے، ان سے آپ کی عبادت کے بارے میں تفصیلات پوچھی. جب بتائی گئی تو انہوں نے اس کو کم سمجھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو بھی کم سمجھا، اور کہا کہ ہمارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقابلہ، آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، ہمیں تو زیادہ عبادت کی ضرورت ہے. چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا. تو آپ ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے پوچھا کہ تم نے اس طرح کہا ہے؟ جب انہوں نے اس بات میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا خبردار، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کا سب سے زیادہ خوف دل میں رکھنے والا ہوں، لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں. یہ سارے کام میری ہی سنت ہے. جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. تو گویا ساری رات عبادت کرنے کا تصور درست نہیں، کیونکہ مستقل طور پر انسان اس کو نبھا نہیں سکتا. ہمیشہ روزے سے رہنا درست نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے طرف سے دین میں سختی کرنے والے ہلاک ہو گئے، اپنی طرف سے دین میں سختی کرنے والے ہلاک ہو گئے، یعنی ایکسٹریمسٹ ہلاک ہو گئے. آپ نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے یقیناً دین آسان ہے اور جو دین میں بے جا سختی کرتا ہے تو دین اس پہ غالب آ جاتا ہے. یعنی ایسا انسان پھر مغلوب ہو جاتا ہے اور دین پہ عمل چھوڑ بیٹھتا ہے. فرمایا بس تم سیدھے رستے پر رہو، میانہ روی اختیار کرو اور اپنے رب کی طرف سے ملنے والے اجر پہ خوش ہو جاؤ. صبح شام اور رات کے کچھ حصے میں عبادت سے مدد حاصل کرو. بخاری کی حدیث میں آتا ہے سیدھے رستے پہ رہو، میانہ روی اختیار کرو، صبح اور شام اور کچھ حصہ رات کو عبادت کے لیے چلو، میانہ روی اختیار کرو، تم منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک رسی 2 ستونوں کے درمیان بندھی ہوئی ہے. آپ نے پوچھا یہ رسی کیا ہے، یعنی کس مقصد کے لیے باندھی گئی؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت زینب کی رسی ہے، وہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو اس کے ساتھ لٹک جاتی ہیں تاکہ سستی دور ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کھول دو. تم میں سے ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اس وقت نماز پڑھے جب وہ فرحت و نشاط محسوس کرے، جب سست ہو جائے تو وہ سو جائے، یعنی بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو اذیت دے دے کر جگائے پھر سو جائے. حضرت عائشہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے اونگ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ سو جائے یہاں تک کہ اس کی نیند دور ہو جائے، اس لیے کہ جب وہ اونگتے ہوئے نماز پڑھے گا تو اس کو یہ علم نہیں ہوگا کہ شاید وہ اپنے طور پر مغفرت کی دعا مانگنے لگے یا اپنے حق میں بد دعا کر رہا ہو. یعنی الٹا ہی نہ کچھ، کیونکہ نیند کی حالت میں آپ کہنا کچھ چاہتے ہیں اور ہو کچھ اور جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی درمیانی ہوتی ہے اور خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا. بہت لمبی نمازیں نہیں پڑھتے تھے. تنہائی کی نماز لمبی ہوتی تھی آپ کی نفل نماز، لیکن جب لوگوں کو لے کے کھڑے ہوتے تو درمیانی ہوتی. اور درمیانی سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ وہ صورتیں یاد رکھیں جو مختلف نمازوں میں آپ پڑھتے تھے تو آپ کی نماز بھی درمیانی ہو جائے گی. درمیانی سے مراد قل هو اللہ پڑھنا ہی نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1 کام وہ کریں جو آپ کے بس میں ہو. یہ نہیں کہ محض دوسروں کی دیکھا دیکھی، وہ فلاں یہ کرنے جا رہی ہے میں بھی کروں گی،
اور وہ آپ کرنے کے قابل نہ ہو. وہ کریں جو آپ کر سکتے ہوں، اور پھر جو کرنے کا کمٹ کریں اس کو نبھائیں. یہ نہیں کہ آپ کمٹ تو کر لیں اور پھر کرنے کا وقت آئے تو بھول جائیں اور لوگ انتظار میں بیٹھے رہیں. اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھنا چاہیے. اچھا، اس میں پھر یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انڈر ایسٹیمیٹ کرنے لگیں کہ ہم تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں، اس لیے ہم تو کچھ شروع ہی نہیں کر سکتے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے اس لیے کہ ہم کچھ نبھا ہی نہیں سکتے. اس طرح تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا کریں چھوٹے چھوٹے ٹاسک دے کے. اس سے پتہ چلتا جائے گا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، کتنا کر سکتے ہیں. ہر شخص کا اسٹیمنا مختلف ہوتا ہے، ہر شخص کی نیند مختلف ہوتی ہے. کچھ لوگ 4-5 گھنٹے سو کے بالکل فریش ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ جب تک 8 گھنٹے نہ سوئیں تو وہ پوری طرح کام نہیں کر سکتے. پھر یہ کہ عمر کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں فرق ہوتا چلا جاتا ہے. تو کوئی ایک پیٹرن آپ سب فالو نہیں کر سکتے، ہر ایک کا مختلف ہوگا. ایکچولی کوئی بھی کام کرنے کے لیے سب سے پہلے ایمان ضروری ہے. آپ کا اپنا کنونس ہونا ضروری ہے. کسی کے دباؤ میں آ کے کوئی کام نہ کیا کریں. جو کریں پہلے اپنے آپ کو پوچھیں کہ کیا یہ مجھے کرنا بھی چاہیے، کیا یہ درست ہے. جب تک اس کی درستگی کا یقین نہ ہو جائے، تعین نہ ہو، شروع نہ کریں. یہ نہیں کہ آپ چل پڑیں آنکھیں بند کر کے، کسی نے کہا ادھر چلو کا چلتے ہیں، نہیں سوچا کدھر جا رہے ہیں، تھوڑا چلے تو پھر کہا ہے اب یہ کہاں جا رہے ہیں، پھر وہاں سے پلٹے. نہیں، چلنے سے پہلے سوچیں. عقل مندی یہی ہے. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقا افلا تعقلون. اور جو بھی تم دیے گئے ہو، کوئی بھی چیز یا کسی بھی چیز میں سے، من شیء، فمتاع الحیات الدنیا، تو وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وزینتها، اور اس کی رونق ہے، وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، خیر و ابقا، بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہ لوگے، سمجھو گے نہیں. وما اوتی تم کون ہو؟ ہم سب. جو بھی تم دیے گئے ہو، سوچئے بھلا کیا کچھ خود ہماری ذات کے اندر جو نعمتیں ہیں، ہمارے وجود کے اندر، پھر اس وجود کو قائم رکھنے والی نعمتیں، ضرورتیں، پھر اس وجود یا نفس کی مرغوبات، خواہشات اور جذبات کی تسکین کے لیے عطا کردہ نعمتیں، پھر وہ نعمتیں جو براہ راست ہمیں فائدہ پہنچاتی ہیں، اور وہ نعمتیں جن سے ہم بالواسطہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، وما اوتیتم من شیء، کسی بھی چیز میں سے کچھ بھی جو حصہ ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، وہ مادی نعمتیں ہیں یا روحانی نعمتیں ہیں، وہ نظر آنے والی چیزیں ہیں یا نظر نہ آنے والی چیزیں، وہ کچھ بھی ہے، وہ زیادہ ہے یا کم ہے، تھوڑا ہے یا بہت ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، وہ دنیا کی زندگی میں فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، اور اسی کی رونق ہے، اسی دنیا میں کام آئے گا. وما عند اللہ، اور جو اللہ کے پاس ہے، اس دنیا کے بعد انسان کو جو کچھ ملنے والا ہے، خیر و ابقا، وہ اچھا بھی ہے اور زیادہ پائیدار بھی ہے، باقی رہنے والا بھی ہے. تو گویا دو چیزوں میں باہم کمپیریزن کیا جا رہا ہے، آج اور آج ملنے والی نعمتوں میں، اور کل ملنے والی چیزوں میں. آج کیا ہے؟ یہ دنیا.
اور کل کیا ہے؟ آخرت اور اس کی جنت۔ آج جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے، مال و دولت کی شکل میں یا جاہ و مرتبہ کی شکل میں یا علم و معرفت کی شکل میں، ڈگریوں کی شکل میں، کوئی بھی چیز، وہ سب اس دنیا کے فائدے کے لیے ہے۔ جو شخص ان نعمتوں سے اس دنیا میں فائدہ اٹھاتا ہے اور اس طریقے پہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ ان کے ذریعے کل کی آخرت کا سامان بھی تیار کر رہا ہے یا ان سے دوہرا فائدہ اٹھا رہا ہے، وہی شخص عقل مند ہے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یا لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو دنیا کی زندگی سے دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرتے ہیں، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور صرف اس دنیا کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ کل کو بھول جاتے ہیں، ان نعمتوں سے کل کی فکر نہیں کرتے، وہ ان سے صرف آج کا فائدہ لیتے ہیں، وہ ان نعمتوں کا صرف ایک پہلو دیکھتے ہیں۔ اور کچھ دوسرے عقل مند لوگ بھی ہیں جو ان نعمتوں کو صرف دنیا کی حد تک نہیں رکھتے، بلکہ ضرورت کے تحت اس دنیا میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس سے اپنی آخرت بھی بناتے ہیں، اور ان نعمتوں کا ایک بڑا حصہ آخرت کے لیے جمع کراتے ہیں، وہاں فائدہ اٹھانے کے لیے، کیونکہ انہیں معلوم ہے، وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں۔ افلا تعقلون، وہ عقل رکھتے ہیں کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں کس وقت آ جائے، اور موت کے آتے ہی یہ ساری نعمتیں یہیں رہ جائیں گی، خواہ یہ کتنی بھی کیوں نہ ہو۔ اگر دنیا کے مال و اسباب سے ہمارا گھر بھرا ہوا ہو، ہمارا دل بھرا ہوا ہو، جو کہ عام طور پہ کم ہی بھرتا ہے، کچھ بھی ہو، لیکن موت کے وار کے ساتھ ہی، موت کی آمد کے ساتھ ہی یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، اور ساتھ لے جانے والی چیز وہ تو نیک عمل ہے، اچھے کام ہیں، نہ کہ یہ دنیا کی عزت اور دنیا کا مادی ساز و سامان۔ اس لیے وہ ان نعمتوں میں کھو کر نہیں رہ جاتے جیسے فرعون اور حامان اور قارون نے کیا، بلکہ وہ آخرت میں ان کو جمع کراتے ہیں، جس کے بارے میں فرمائے کہ خیر و ابقا، وہاں جو کچھ ملے گا ان کا بدلہ وہ اچھا بھی ہے اور زیادہ بہترین ہے، زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اسی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اللہ کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر نکال لے، پھر دیکھے کہ سمندر کے مقابلے میں انگلی کو کتنا پانی لگا ہے۔ یہاں براہ راست قریش کے لیڈرز کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آج جو سرداری، مال و دولت، جو کچھ تمہیں حاصل ہے، اس پہ مت اتراؤ، کیونکہ مال و دولت اور دنیا کی زینت اور رونق عموماً لوگوں کو ہدایت سے دور کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ کے قریب جانے کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ تو چند دن کی چیزیں ہیں، یہ ساتھ تو نہیں جائیں گی، ساتھ تو تمہارے اچھے عمل جائیں گے جو ایمان کے بعد قابل قبول ہوں گے، لہذا ان کی فکر کرو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔